السلام علیکم خواتین حضرات، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ گزشتہ روز پاکستان میں مقیم سعودی سفیر کو پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں بلوایا گیا ہے اور ان کی ملاقات وزیر اعظم عمران خان سے ہوئی ہے اور اس کی فوٹیج بھی میڈیا کو جاری کی گئی ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جس طرح سعودی سفیر بیٹھے ہوئے ہیں اور جس طرح وہ گفتگو کر رہے ہیں اور پھر عمران خان اپنے ہاتھ کے اشارے سے یا اپنا منہ ایک طرف کر کے ان سے بات کر رہے ہیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ دراصل آج کل کے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان موجود تعلقات کی عکاسی کر رہی ہے۔ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں جب سعودی عرب اور پاکستان کی قیادتوں کے درمیان، وفود کے درمیان ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور فوٹیج بھی میڈیا میں شائع ہوتے رہے ہیں، تو ہمارا مشاہدہ یہی رہا ہے کہ پاکستان کی قیادت بڑی عزت کے ساتھ، بڑی احترام کے ساتھ سعودی قیادت کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے اور اس کی دو بنیادی وجوہات ہوا کرتی تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی وجہ سے ہمیں بچپن سے ہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کا احترام کرنا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے ان مقامات مقدسہ سے زیادہ افضل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دہائیوں سے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت رہی ہے اور جو ایک دوسرے کے اوپر اعتبار اور اعتماد کے ہمارے رشتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی ضرورتوں کا ہم نے جس طرح خیال رکھا ہے، اس کا تقاضا بھی یہی رہا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور ہم بطور خاص سعودی عرب کی احترام اور عزت کریں۔ اگرچہ ہماری ضرورتوں کے لیے سعودی عرب نے ہمیشہ کھلے دل سے کام لیا ہے، تو ہم نے بھی اس ملک کے تحفظ کے لیے، وہاں کے مقامات مقدسہ کے تحفظ کے لیے اور سعودی شاہی خاندان کے تحفظ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن جب سے موجودہ سعودی ولی عہد نے اقتدار سنبھالا ہے اور سارے فیصلے وہ مملکت کے کنگڈم کے کر رہے ہیں، تو اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ مستقبل جو ماضی کے برعکس ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آج کا سعودی عرب ماضی کے سعودی عرب سے بہت مختلف ہے۔ پاکستان کو بہت سارے حوالوں سے اب برادر اسلامی ممالک کی طور پر ٹریٹ کرنے کی بجائے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایران سے دور رہیں، ترکی سے دور رہیں، یمن کی جنگ میں آپ ہماری خاطر اپنی افواج بھیجیں، چین کے ساتھ زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، بھارت کی غلامی اختیار کر لیں، امریکہ کا ہر حکم مانیں، ظاہر ہے ترکی سے بہت دور ہو جائیں کیونکہ وہ سلطنت عثمانیہ بحال کرنا چاہتا ہے۔ ظاہر ہے یہ سارے احکامات پاکستان کے لیے ماننا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اور اس کے اپنی قومی ضرورتیں ہیں اور اس نے بھی اپنی مستقبل گزارنا ہے۔ اس لیے اب جب ہم سعودی عرب کی خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، کہیں بھی ان کی ایک بات نہیں مانتے، تو پھر ان کا غصہ پاکستان کے خلاف بغض اور عداوت میں بدل جاتا ہے، اور یہ ہم پچھلے کئی مہینوں سے صورتحال اس کا مشاہدہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پاکستان اپنی کمزور معیشت کی وجہ سے کئی دفعہ عرب ممالک سے امداد بھی لیتا آیا ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام کی تکمیل میں بھی عرب ممالک نے بطور خاص سعودی عرب نے ہماری مدد کی ہے۔ ہمارے بہت سارے ورکرز عرب ممالک میں رہتے ہیں اور ہمیں فارن ریزروز کی صورت میں ہماری مدد بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ تعلقات صرف یک طرفہ نہیں ہے، یہ باہمی تعلقات ہیں، وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اب ضرورت پڑنے پر پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، خاموش انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی، جس کی روح سے
سعودی عرب نے ہمیں 3 ارب ڈالر کا ایک ادھار تیل دینے کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ اسی طرح ہمارے جو 3 ارب ڈالر کے پیسے دیے تھے جو ہم استعمال تو نہیں کر سکتے لیکن اپنے فارن ریزرو میں رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری جو ادائیگیوں کا جو توازن ہے وہ مطلب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسی طرح ہم نے یو اے سے بھی کچھ پیسے لیے تھے، لیکن جب سعودی عرب کا غصہ بڑھا تو انہوں نے ہم سے وہ پیسے مانگ لیے۔ یہ قرض بھی ہم نے سود پہ لیا ہوا تھا، ہم نے جیسے تیسے کر کے یہ چین سے لیے پیسے 1 ارب ڈالر واپس کر دیا، باقی بھی کچھ پیسے واپس کر رہے ہیں، جنوری میں ہم یہ پیسے سارے واپس کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی سعودی ولی عہد کا غصہ ہو یا پھر یو اے ای کے ولی عہد کا ہو، وہ ابھی تک کم نہیں ہو رہا، اور اس کی اپنی اپنی جگہ پر مختلف وجوہات ہیں۔ یو اے ای نے تو ہمارے ورکرز کو ویزا دینے سے بھی ان آفیشلی بین لگا رکھا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو نکالا بھی جا رہا ہے۔ اگلے دن ہمارے فارن منسٹر بھی گئے ہیں یو اے ای ایک حجت تمام کرنے کے لیے، لیکن انہیں کوئی خاص مقصد حاصل نہیں ہوا، اور پھر وہاں بیٹھے بیٹھائے وہ یہ پریس کانفرنس بھی کر کے آئے ہیں کہ بھارت ہمارے خلاف کوئی سرجیکل اٹیک کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اپنے جو اس کے بیک لوگ جو کر رہے ہیں اسے جو سپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ اسرائیل ہے، امریکہ ہے یا کچھ عرب ممالک، وہ ان کی این او سی کا انتظار کر رہا ہے۔ یقیناً ان کا اشارہ یو اے ای کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ تو صورتحال جو ہے وہ اس نہج تک پہنچ چکی ہے۔ اب جس طرح سعودی عرب میں اور یو اے ای میں بھارتی آرمی چیف کا دورہ کروایا گیا ہے، انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے، اور وہاں کی نیشنل ڈیفنس کالج سے ان کا خطاب کروایا گیا ہے، ظاہر ہے یہ صورتحال بھی پاکستان کو بہت تکلیف دہ ہے اور اسے بڑی پریشانی ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جنرل رحیل شریف بھی جو اسلامک ملٹری الائنس بنا ہوا ہے، جس کی سربراہی ان کے پاس تھی اور اس کا پہلا ٹینیور 7 جنوری ختم ہو رہا ہے، وہ نیکسٹ ایکسٹینشن لینے سے وہ انکار کر چکے ہیں، وہ واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ تو کل کی جو میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اور سعودی سفیر کی اسلام آباد میں، اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے کھل کر سعودی سفیر کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک تو ہم راحیل شریف کو واپس بلا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو سرگرمیاں ہیں پاکستان میں، اس کے پیچھے بھی عرب ممالک کا ہاتھ ہے، اور سعودی عرب کی طرف سے پیسہ دیا جا رہا ہے جو ہمارے ملک میں آ رہا ہے، اور ہمارے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان نے کھل کر سعودی عرب کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے وہ نہ صرف ہماری سیاسی حکومت کو بلکہ وہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کر ان کی تضحیک اور توہین کر رہی ہے، اور یہ ریاست پاکستان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا الزام ہے جو اگرچہ ڈھکے چھپے انداز میں میڈیا میں آتا رہا ہے، لیکن اعلیٰ ترین سطح پر کل پاکستان نے پہلی دفعہ سعودی عرب کے سامنے اٹھایا ہے۔ اب یہ جو کل گفتگو ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان اور سعودی ایمبیسڈر کے درمیان، یقیناً سعودی ایمبیسڈر سعودی ولی عہد کے سامنے رکھیں گے، سعودی حکومت کے درمیان سامنے بھی رکھیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ادھر سے کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اگر سعودی حکومت کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو پاکستان بھی کسی صورت میں سعودی حکومت کے ساتھ یا یو اے ای کے ساتھ لڑائی نہیں چاہتا۔ ہم برابری کی بنیاد پر اب بھی تعلقات قائم رکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب غلامی کا تعلق جو ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہو سکتے۔ اگر ادھر سے حالات ٹھیک نظر آتے ہیں تو پھر جس طرح پہلے بھی خبروں میں آ رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان ایک دفعہ کوشش کرنے کے لیے یو اے ای بھی جا سکتے ہیں، سعودی عرب بھی جا سکتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے کہ نہیں ہمارے آپ کے بہت اچھے رشتے رہے ہیں اور ان رشتوں کو ہم آگے بھی چلانا چاہتے ہیں۔ اس دوران یہ خبریں بھی آئی ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کا سعودی عرب کا دورہ کروایا جائے تاکہ حکومت پاکستان اور جو اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ہے اس کی لڑائی سعودی عرب کے ساتھ مزید بڑھائی جائے اور اسے پوائنٹ آف نو ریٹرن تک لے جایا جائے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا اب سعودی عرب کا کام ہے
کہ وہ پاکستان کے ساتھ نبھانا چاہتا ہے یا پاکستان کے ساتھ اس جو اختلافات ہیں انہیں مزید دشمنی میں بدلنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے کل کھل کر وزیر اعظم کے لہجے نے، ان کی باڈی لینگویج نے اور ان کے رویے نے بتا دیا ہے کہ پاکستان اب انف از انف کی جگہ پر پہنچ چکا ہے۔ اب مزید وہ غلامی برداشت نہیں کر سکتا، اب وہ ہر حکم کی آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ تعمیل نہیں کر سکتا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم عزت، باہمی احترام اور بقائے باہمی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عرب یا یو اے کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنے کے ضرور متمنی ہیں، لیکن اب یہ رشتہ جو ہے وہ یک طرفہ نہیں ہو سکتا کہ جس میں ہم آنکھیں بند کر کے ان کے احکامات کی تو تعمیل کریں اور اپنے قومی مفادات کو ایک طرف رکھ کے اسرائیل کو تسلیم کریں یا بھارت کی غلامی اختیار کر لیں۔ ہمارے اپنے اپنے مفادات ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں۔ اگر سعودی عرب نے اور یو اے نے پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے یا قائم رکھنا ہے تو انہیں پھر کوئی نہ کوئی درمیانی راستہ نکالنا ہوگا جس میں ہماری خودداری بھی قائم رہے اور ان کا جو اپنا ایک مقام ہے وہ بھی قائم رہے۔ اس طرح ہی زندگی میں تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں فوری طور پر پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔